الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. الحمد لله وكفى وسلام وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، اسٹیج باندناس، تمام قبائلی مشران، دما ډیرو درنو عزت مندو، زلاندو، قبائلو، سپنجرو، سپن پوشو، ظلمو او په اسلام او په خپل پت او ننګ باندې لکه په کومې جذبې او اخلاص سرشندلو مجاهدینو الله رب دغه عظیم الشان اجتماع او په آخرت کې ستاسو دغه اخلاص قبول کړي او په دغه عظیم الشان اجتماع کې بدله دی الله ستاسو دغه درون شرکت دا یقینا موږ دپاره ډېر د عزت قبایلی دنیا او د په دغو تېرو کالونو کې چې له کومو آزمایښونو تېر څه کوم تکلیفونه تاسو برداشت کړل، کومه وینه چې په دې خاورې باندې توی سوه، زمونږ دا کونډې رنډې او زمونږ خویندې او میندې تور سرې سپین سرې له کورونو نه بې کوره شوې، واړه واړه بچي په هجرت باندې مجبور شول. دا کرب او تکلیف کدی شي پاکستان ریاست هیر کی، کدی شي پاکستان حکمرانان هیر کی، لیکن تاریخ بے نه هیروي او په دغه میدان کې بدا خبره تاریخ لیکي چې په پښتنو قبایلو باندې کم ظلم چې په پاکستان کې د ریاست د لاسه شوی دا هغه تاریخ ده چې کم ظلم په موږ پښتنو پیرنګي کړاو، نن هغه ظلمونه په موږ باندې د امریکې او د غرب د لاسه کېږي. محترم ورونو، که دوی غواړي چې دا انضمام ضروري و، نو د انضمام هم څه طریقه مونږ ورته ووې چې په دغه موضوع باندې پارلیمنت کې مونږ سره بحث وکړي. پارلیمنت کې په دې بحث نه ده شوی. یو نیم کروڑ قبائل
چې هغه په هجرت مجبوره شول، په ټول پاکستان کې وشیندل شول، او چې دوی په کورونو کې موجود نه وو، نو د دوی مردم شماري وشوه. هغه 1.5 کروڑه قبایل نن دوی 55 لکو ته راوستل. دا د قبایلو سره یو ظلم او زیاتی ده. د قبایلو دغه مردم شماري دا قبایل نه تسلیموي. عجوبه تماشه دا ده چې قبایل له خپلې ایجنسۍ نه وځي، نو دی 100 لکه وي، او چې بیا واپس راځي وایي د دوی آبادي 15 لکه ده. دا کم انصاف ده؟ سرکاری رپورټ راغی او په سرکاری رپورټ کې دا خبره ولیکله چې قبایلي ایجنسیو انضمام نه مخکې پکار ده چې 10 کاله پورې موږ دوی ته 1000 ارب روپۍ ورکو، هر کال 100 ارب روپۍ، چې په قبایلي سیمې کې سړکونه جوړ شي، اسپتالونه جوړ شي، سکولونه او کالجونه یونیورسټۍ جوړې شي، او د قبایلي خلکو د ژوند معیار بندوبستي علاقې سره برابر شي. نو چې ته په خپل رپورټ کې لیکې چې دې دپاره 10 کاله پکار دي، تا اجلت نه کار ولې واخیست؟ په تا څه دباو؟ زه خبر یم چې د چا دباو، زه ګواه یم چې د چا دباو. ما ته په خپله امریکایانو ویلي دي چې تاسو به دا انضمام خامخا کوئ، او بیا د پاکستان زورورو د ډنډې په زور په سیاسي جماعتو او په پارلیمنت دا خبره ومنله، بغیر د بحث نه په آئین کې ترمیم وکړ. ما ورته چغې وهلې چې تاسو که دا فیصله کوئ هم کم از کم قبایلي عوامو نه تپوس خو وکئ. په دغه نظام کې دوی 125 کاله تیر کړي دي، 4 پیړۍ دغه نظام لاندې دوی تیرې کړي دي. دا به په خطې کې یو بله تنازع پیدا کی، او که نن ته قبایل په پاکستان کې ضم کوې، سبا به هندوستان کشمیر ضم کی. ته قبایلو نه تپوس نه کوې، هندوستان به د کشمیریانو نه تپوس نه کوي. اوس مو ولیده که نه؟ عمران خان دوا کولې چې که مودي کامیاب شو نو دا به ډېره ښه خبره وي، کشمیر مسله به حل شي. نو کشمیر مسله حل شو هم لیده. دا د یو کیټګري خلک دي، هلته ټرمپ، دلته مودي او دلته عمران خان. دا د یوې کیټګري خلک دي.
اوس وایي چې ګلګت بلتستان به صوبه جوړو، هلته یې کشمیر تقسیم کړ چې د عمران خان حکومت نو راغلی، د کشمیر په 3 حصو تقسیمولو فارموله نه وه پیشه کړې. نو چې پرون تا کشمیر تقسیماو، نن په خپل حکومت کې ته په هغې عمل درآمد کې مقبوضه کشمیر د هندوستان ته حواله کړ. اوس وایي انساني حقوق تباه کیږي. تا په کشمیر باندې د هندوستان قبضې ته قانوني حیثیت ورکړ، او اوس وایي چې ګلګت بلتستان به هم صوبه جوړو. صوبه یې جوړی او که نه، خو چې 15 لکه او 20 لکه آبادي د ګلګت بلتستان، 15 یا 20 لکه آبادي د ګلګت بلتستان ته هغې نه صوبه جوړولی شې، نو ته د فاټه 1.5 کروڑ آبادۍ ته د صوبې حق ولې نه ورکوې؟ نن قبایل حیران دي، خدایا مونږ د چا په واک یو؟ اوس نه FCR شته او نه د پاکستان قانون شته. که ډیپټي کمشنر ولیږي، هغه پرې نه پوهېږي چې په قبایلو سیمې زه څه چل وکړم. اوس یو سپۍ ته SP والے ګیټۍ ولګولې، هغه اسلام آباد کې ونیوی شو. له سسټم نه یې ټوکې جوړې کړلې. اوسه پورې په قبایلي سیمې کې پټواري نشته، ولې چې بندوبستي ریکارډ نشته، لینډ ریکارډ نشته. علاقې او غرونه دا نن هم د قومونو په نام باندې الاټ دي. نن چې ته قومونو کې هغه ځمکه تقسیموې، نو په هغې به جنګونه جوړېږي. آیا قبایل دې دپاره پیدا شوي دي چې دوی به همیشه وینه تویېږي؟ کله به ته د دوی وینه تویوې او کله به دوی په خپلو کې د یو بل وینه تویې. په عزت او په امن سره په پاکستان کې دوی ته د ژوند تېرولو حق نشته. دا زموږ موقف ده چې هر څه کوه، خو قوم په اعتماد کې واخله، حالات هغې ته برابر که. ته هر څه په ړندو سترګو کوې. د بهرنیو آقاګانو په حکم باندې زما په وطن کې تبدیلیان دې راځي، زما ازادي څه شوه؟ ځکه خو زه وایم چې موږ نن هم آزاد قوم نه یو، نن هم موږ غلامان یو. پرون د پیرنګي غلامان وو او نن د امریکې غلامان یو. خو جمعیت علماء اسلام دا خبره بیا زوتوي چې ما اکابرو، پلارو، نیکو او مشرانو د پیرنګي غلامي هم نه ده قبله کړې، هغې خلاف هم جهاد کړی ده، او د امریکې او د یورپ غلامۍ ته هم تیار نه یو. زما ورونو، دا وطن د اسلام په نوم جوړ شوی، لیکن نن په دغه وطن کې په اسلام پورې ټوکې کېږي. نن په دغه وطن کې ته د اسلام خبره نشې کولی، او چې د مذهب خبره کې نو پیغور درکوي،
ودا خود مذہب کارڈ استعمال ہے اسلام زما مذہب دا پاکستان دے اسلام پنم جوڑ کڑا دا قائد اعظم اسلام نم اخست اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نعرہ لگولا اور دا اسلام کارڈ نو نن ہم مات حق دا چیز پدغ وطن کے لا الہ الا اللہ نعرہ پورتکم پدغ وطن کے دا اسلام نعرہ پورتکم پدغ وطن کے دا اسلام قانون خبر ہوکم اور زما دا پاکستان آئین داوائی چیز دا وطن قانون با دا قرآن تابعین جماورونو تو پاکستان کے بدے اسلام خبر کی گی اور جو سو پورے پدغ وطن کے اسلام قانون نہیں دلتا بسکون نہیں نہ خبر ٹھیک تک نا تب ہم رانا پا قلار باندے حکومت نشکول ہے چیواری وطن اسلام دی پارا جوڑی اور تو پا داندلے اور پا دروغو اور پا اغلا باندے دے عمران خان وند سڑی حکومت جوڑے دات اسلام سر مخلصی عمران حکومت مونگ نمانو دا دروغ جن حکومت تھا دا پغلا راغلہ حکومت تھا بلتا غلوائے پخپر دے ووٹ غلا کھڑے دا عوامنا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن اسے انشاءاللہ پرونے وطنی دی لغڑا چرگا دا خدا پاکستان پا تاریخ کے با دی خلق پا نظر کی دا سے رٹل ہے حکمران لا نہیں راغل ہے لکہ دا رٹل ہے جمہور مدے حکومت کئی تاسو پاکستان نہ ٹوکے جوڑے کھڑی دی پاکستان یو وطن دا پاکستان زما کور دا او کور خپل عزت لری کور خپل وقار لری کور خپل احترام لری چتا زما کور سر ٹوکے کے کت جرنیل ہم قسم دا چپو پبلک کے بدر نگیلو کم پریدم دے بیامنا یہ ملک پاکستان کے عوام کا ملک ہے اس میں اگر فوج اور جرنیل رہتا ہے تو اس میں پاکستان کا غریب شہری بھی رہتا ہے غریب شہری کا احترام اور بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار خان اور نواب اور جرنیل یہ ایک برابر کے پاکستانی شہری ہیں ہم کسی ایک کو پاکستان کا مالک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں پاکستان کے عوام محترم شہری ہیں اور پاکستان کے عوام کے ووٹ کو چوری کرنے کی اجازت ہم کسی کو نہیں دے سکتے اور چوری کے ووٹ کی بنیاد پر حکومت کرو گے تو انشاءاللہ سینہ تان کر تمہارے مقابلے میں آئیں گے اور تمہارے خلاف بغاوت کریں گے
آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر، ایک منشور کے تحت، ایک نصب العین کے تحت پاکستان کی سیاسی جماعتیں متحد ہیں کہ قوم کی امانت قوم کو واپس کی جائے۔ اگر اس ملک میں آئین ہے، اس ملک میں کوئی قانون ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ عوام کو اس کے ووٹ کی امانت واپس کی جائے۔ عوام کی امانت پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت کسی کے باپ کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ پاکستان کے عوام جانوروں کا ریوڑ نہیں کہ جیسے آپ چاہیں ان کو ہانکیں گے اور جو چارہ ان کے سامنے ڈالیں گے وہ اس کو قبول کریں گے۔ پاکستان کے عوام کی عزت، آبرو اور وقار کا تقاضا یہ ہے کہ عمران جیسے لوگ اس ملک کے حکمران نہیں بن سکیں گے۔ یہ قوم کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے۔ اس قسم کے لوگ ہمارے حکمران ہوں۔ قسمت خبری دنوں دے دمر بدقسمت شایدہ چکا اول اولاد خدای ورک آغام ناجائز کا اول حکومت خدای ورک آغام ناجائز۔ استاذ پختانہ خلق ہے، قبائل خلق ہے، پسرون باندې مو پټکی دی او کولی دی، عزتمند خلق ہے چې غیرتی قوم دا برداشت کولی شي چې دغ قماش خلق د په دوی باندې حکومت وکړي. بیا د دې پارټۍ خلک مانه ګیله کوي ته موږ ته بې غیرته ولې وایې. زما محترم ورونو، په دغه ملک کې موږ وینو چې ختم نبوت باندې حملې کېږي. دا څه وجہ ده؟ میں جب تقریر کرتا ہوں، میں نے اس دن لاڑکانے میں بھی بات کی، میری پوری تقریر لائیو دکھائی جا رہی تھی، لیکن جب میں نے قادیانیوں کے خلاف بات کی تو میری آواز خاموش کر دی گئی۔ قادیانیوں کے خلاف بات کرنا پاکستان میں کیوں جرم ہو گیا ہے؟ تم چاہتے ہو کہ پاکستان میں قادیانیوں کو پھر مسلمان کہا جائے؟ قادیانیوں کو پاکستان میں دوبارہ مسلمان کہلانے کے لیے ہماری اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ ناموس رسالت پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ناموس رسالت کی توہین کے مرتکب لوگوں کو باعزت بری بھی کیا جاتا ہے، باعزت طور پر ملک سے باہر بھی بھیجا جاتا ہے۔ اور آج فرانس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، اور حکمرانوں کے سرپرستی کے اندر عام شہری توہین کرے تو وہ ایک شہری کا جرم ہے، لیکن اگر حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا حکم دیتا ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے تو پھر یہ امت مسلمہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ انگریزوں، فرانسیسیوں، تم نے اسلامی دنیا پہ قبضے رکھے،
لیکن ہم نے تمہیں نکال باہر کیا ہے. آج بھی ہم رسول اللہ کی ناموس کا دفاع کرتے ہوئے آپ کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ایک امت کی طرح لڑیں گے. مذاق بنا رکھا ہے تم نے. یہ پاکستان ہے. تمہاری حکومت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. روزانہ ٹی وی پر کوئی نہ کوئی آ کر یہ تحریک چلا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. اسرائیل کو تسلیم کرنے میں بڑے فائدے ہیں, بڑے فائدے ہیں. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ فلسطین کو تسلیم کرو, فلسطینی ریاست کو تسلیم کرو, بیت المقدس کو اس کا دارالخلافہ تسلیم کرو. آج تمہیں اپنا مسلمان بھائی بھول گیا ہے. سرزمین فلسطین کا اصل مالک آج تمہیں بھول گیا ہے. قبلہ اول تمہیں بھول گیا ہے. اور یہاں پر اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے ایک رکن اسمبلی کہتی ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم کعبے کی طرف رخ کرو, تو اللہ نے کعبہ ہمیں دے دیا اور بیت المقدس ان کو دے دیا. یہ ہے ان کا علم. اگر بیت المقدس یہ یہودیوں کا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیوں فتح کیا اس کو؟ اگر بیت المقدس یہودیوں کا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیوں فتح کیا اس کو؟ قبلہ اول بھی ہمارا ہے اور بیت الحرام بھی ہمارا ہے, اور اس پر اسرائیل اور یہودیوں کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور آج کا حکمران جب اس قسم کی باتیں کرتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے تو پھر ناراض بھی ہوتا ہے. یہ سازشیں آج پاکستان میں چل رہی ہیں. ان سازشوں کو کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جا سکتا. تو میرے محترم دوستو, ہم نے تحریک چلانی ہے. قبضے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. چلانی ہے, ناجائز حکومت کے خاتمے کے لیے چلانی ہے. جمہوریت ایک ماحول ہے, ایک سسٹم ہے جس میں ہم اپنے نظریے کی بات کر سکتے ہیں, جس میں ہم اسلام کی بات کر سکتے ہیں. تو میرے محترم دوست, تو آئین نے ہم نے تحریک چلانی ہے, اسلام پاکستان کا اس حکومت کے خاتمے کے لیے چلانی ہے. پارلیمنٹ ہے, ناجائز حکومت کے خاتمے کے لیے چلانی ہے. کہ کوئی جمہوریت ایک ماحول ہے, ایک سسٹم ہے جس میں ہم اپنے نظریے کی بات کر سکتے ہیں, جس میں ہم اسلام کی بات کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ ہے تو آئین نے تسلیم کیا کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا. پارلیمنٹ ہے تو آئین میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا اور ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق بنے گا. پارلیمنٹ ہے تو ختم نبوت کا مسئلہ وہاں پر دلیل کی جنگ لڑ کر حل کیا گیا. قادیانیوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. ناموس رسالت کا قانون پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیا گیا. یہ ایک ماحول ہے, جمہوری ماحول, جس میں ہم دین اسلام کی بات کر سکتے ہیں. تو میرے محترم دوستو, ہم نے اس ملک کے آئین کے مطابق چلنا ہے. ایک میثاق پاکستان ہے اور پوری قوم کے درمیان ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے. انشاءاللہ العزیز قبائلی عوام ایک پلیٹ فارم پر رہیں گے. آپ عہد کر لیں کہ ہم نے قبائلی علاقوں میں جمعیت علماء اسلام کے علاوہ
اور کسی قوت کو پنپنے نہیں دینا۔ یہی آپ کی آواز ہے، یہی آپ کی ترجمان ہے، یہی آپ کا نظریہ و عقیدہ ہے، اور یہی پرچم نبوی، یہ برکت کا سایہ ہے جو آپ کے اوپر لہرا رہا ہے۔ اس کو تھامے رکھیں، اس کو طاقت بنائیں۔ ہم اسلام چاہتے ہیں، ایک ہے خود اس مسلمان بننا، ایک ہے ملک کو اسلامی بنانا۔ اس کے لیے سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ جب تک آپ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر ایک سیاسی طاقت نہیں بنیں گے، اس ملک میں اسلام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ پھر لوگ کہیں گے باتیں تو ہوتی ہیں، ہوتا کچھ نہیں۔ ہوگا تب جب آپ طاقت بنائیں گے، اور سیاسی طاقت بنائیں گے، اور اس مقصد کے لیے بنائیں گے کہ اس ملک میں اللہ کی دین کی حاکمیت ہو۔ انشاءاللہ العزیز یہ سفر جاری ہے، اور جاری رہے گا، اور فتح تک جاری رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس سفر کو قدم بقدم آگے بڑھائیں گے، اور اپنے مسائل انشاءاللہ العزیز سیاسی محاذ پر حل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا وغواړئ اللہ پاک سے دغه اجتماع قبول او ګرځوي، او دې نه مخکې چې خلک له دغه جلسې نه واپس